شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں اس بات کا ارشاد فرمایا کہ ایمان والے لوگوں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ روزے میں نے کیوں فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے۔ روزے کا معنی رک جانا، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے سے، گالی گلوچ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، ازدواجی معاملات یعنی جو تعلقات ہیں ان سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی روزے کے دوران جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس طرح دھوکہ دیتا ہے، تو حدیث میں آیا پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس نے ایسے اپنا منہ بند کیا ہوا ہے۔ تو روزہ جو ہے ہر شریعت کے اندر ہی روزہ رہا ہے، تو لیکن اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ جو کرسچن ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا روزہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چولہے کی پکی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، باقی جو مرضی آپ کھاتے رہیں۔ یہ جو نصرانی ہیں، کرسچن، ان کا ایسا روزہ ہے۔ اچھا، اس شریعت کے اندر بھی پہلے یہ حکم تھا کہ جب کوئی آدمی روزہ افطار کرنے کے بعد سو جاتا تو پھر اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو گھر کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ ہمسایوں کے گھر سے کچھ لے کر آؤ۔ وہ بیوی جب ہمسایوں کے گھر لینے کے لیے گئی تو جب وہ واپس آئی تو اتنی دیر میں شوہر سو چکا تھا۔ اچھا، جب آدمی بغیر افطاری کے سو جاتا تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو رات کو بھی آدمی کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، اور روزوں کی راتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے تعلق کو حرام قرار دیا تھا۔ اچھا، اگلا دن ہوا تو وہ دوپہر کے وقت اس پر غشی کے دورے آنے لگے۔ ظاہری بات ہے، اس پہلے دن بھی سارا بھوکھا رہا تو بعد میں بھوکھا رہا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ اب راتوں کو آپ کھا پی سکتے ہو۔ رات کو کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں آسانی پیدا کر دی۔ اچھا، روزوں میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وصال کرنا۔ وصال کرنا فلاں صاحب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی لگاتار روزے رکھے اور افطار نہ کرے، بغیر سحری کے اور بغیر افطاری کے لگاتار روزے رکھنا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ روزہ آپ نے رکھا ہے، پھر رات کو بغیر افطار کی اگلے دن کا روزہ، بغیر سحری کی اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، تو صحابہ نے بھی وصال کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال نہ کیا کرو۔ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ انما یطعمنی ربی و یسقین، اللہ تعالیٰ مجھے کھلا بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہم وصال نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی روزہ رکھا ہے، بغیر افطاری کی اگلے دن کا روزہ شروع کر لے، سحری بھی نہیں کرتا، افطاری بھی نہیں کرتا، 3 دن 4 دن اس طرح روزے رکھتا ہے، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر جو مائیں اور بہنیں سحری کا انتظام و انصرام کرتی ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ظاہری بات ہے، جو کسی کو نیک کام پر لگاتا ہے، یا کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو نیکی والا ہے، باقی بھی اس نیکی میں شریک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی وافر اجر عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، اتنا ہی اسی اجر ملتا ہے جو روزہ رکھوا رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جو مجھے اونٹ دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا اجد، میرے پاس نہیں ہے۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی میں فلاں آدمی کا بتاتا ہوں، اگر یہ اس کے پاس چلا جائے گا نا تو وہاں سے اسے اونٹ مل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی، آپ نے فرمایا کہ اسے تو وہ اونٹ اسے دے گا تو اسے اجر ملے گا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کی اچھی رہنمائی کر دی ہے، تجھے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا وہ اسے اونٹ دینے کا اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اچھے کام پر لگا دینا، اچھے یعنی کام، ایسے کام جو نیکی والے ہیں، اگر کوئی آدمی اس میں حصہ ڈالتا ہے تو جتنے لوگ بھی اس نیکی میں شریک ہوتے ہیں، تو جو نیک کام کروا رہا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جو مائیں اور بہنیں اس طرح سحری کا، افطاری کا انتظام و انصرام کرتی ہیں،
تو جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایسی افطاری کا بھی معاملہ ہے۔ تو روزہ اس کا فلسفہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو صحت مند بھی ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے، تو بڑی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کو الٹا لٹکایا گیا تو ان کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا۔ اچھا ایک یہ کہ آدمی مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا مسافر ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بعد میں روزوں کی قضا دے لے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مرض اس کا عارضی طور پر ہے تو وہ تو بعد میں قضا دے گا، لیکن اگر دائمی مرض لگا ہوا ہے، بعد میں بھی شفا یاب ہونے کی یا تندرستی کی امید نہیں ہے، کسی آدمی کو فالج ہے مثال کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جن لوگوں کے جسم سے طاقت ختم ہو چکی ہے وہ کسی مسکین کو فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، ایک ٹائم کو اسے کھانا دے دیا جائے تو یہ اس کا فدیہ ہے، وہ تقریباً 12,000 کے قریب یعنی ایک آدمی کا فدیہ بنتا ہے جو درمیانہ قسم کا کھانا ہے، لیکن یہ ہر بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے جتنے کا وہ کھانا کھاتا ہے۔ اگر وہ بہت اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتا ہے تو وہ اسی حساب سے پیسے دے دے، اگر وہ درمیانہ قسم کا کھانا کھاتا ہے تو بہرحال کسی کے حساب سے وہ 10,000 بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہر یعنی آدمی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی فیملی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے تو ان کو الٹا لٹکایا گیا تو ان کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تندرست بھی تھے، انہیں کوئی عذر بھی نہیں تھا ان کا کسی قسم کا، لیکن وہ اس کے باوجود روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، روزے کے دنوں میں وہ کھایا پیا کرتے تھے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، ٹھیک نا، باقی ہر عبادت کے اندر دکھاوے والا معاملہ ہو سکتا ہے، روزے میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ تو ریاکاری والے عمل سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرا اللہ بھی، جو آدمی ریاکار بنتا ہے، ریاکاری مشہوری چاہتا ہے، اللہ پھر اس کی مشہوری بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ریاکاری والا معاملہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا، ہر بات میں۔ اچھا ایک ہے پیسے وغیرہ لوگوں کو دینا ہے تو اس میں پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں سرًا و علانیہ، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ علانیہ طور پر اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر اوروں کو بھی شوق پیدا ہوگا، وہ بھی دیں گے، اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں کہ دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں ایک وہ بھی بندہ ہے جو چھپ کر صدقہ کرنے والا ہے۔ اچھا یہ روزے کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کھانے پینے والی چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، بیوی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لیکن وہ کہتا ہے کہ بالکل میں ایسا سوچ نہیں سکتا۔ اچھا یہ اپنا اللہ تعالیٰ اسے مشق کروانا چاہتے ہیں کہ میرے کہنے پر اگر تو نے حلال چھوڑ دیا ہے تو 11 مہینے میرے کہنے پر حرام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ مشق کروانا چاہتا ہے۔ اچھا روزے کے اور بھی بے شمار فلسفے ہو سکتے ہیں، ایک تو فلسفہ وہی جو میں نے بیان کیا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا دوسرا یہ بھی کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اسے غریبوں کا احساس ہوتا ہے، یار یہ بھوک اور پیاس یہ دیکھیں میں کس قدر محسوس کر رہا ہوں، تو اس طرح جو غریب لوگ ہیں بیچارے جنہیں کھانے کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ایک ٹائم کا انہوں نے پکا لیا تو دوسرے وقت کے پکانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو غریبوں کا انسان کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں یار غریبوں کے اوپر بھی خرچ کروں، جو فقیر ہیں یتیم مسکین ہیں ان کے اوپر بھی میں خرچ کروں۔ تو یہ اچھا اس طرح انسان 11 مہینے کھاتا رہتا ہے تو اس کا معدہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کا ایسا نظام ہے کیونکہ یہ جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم شراب نہیں پیتے نا تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اگر ہم شراب پئیں گے ہمارے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے۔ اچھا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہماری ایک ایسی ورزش ہو جاتی ہے، ہم کتنی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، ہمارا معدہ جو کھا کر 11 مہینے اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے تو 1 مہینہ اگر ہم نہیں کھاتے اسے اس طرح رکھتے ہیں تو وہ جناب معدہ دوبارہ پھر اسی طرح ری ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں روزے کے اندر حکمتیں ہیں بہت زیادہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے تھے، تمہارے اوپر بھی فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک وہ سحری کرنے میں تاخیر کرے گی اور افطاری کرنے میں جلدی کرے گی۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کب کرتے تھے؟ ایک تو سحری کرنی چاہیے، آپ نے فرمایا تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکۃ، سحری کے کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔
اچھا، حضرت انس سے پوچھا گیا کہ کتنا فاصلہ ہوتا تھا اس کے بعد اذان ہو جاتی، تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آدمی تقریباً 50 آیات پڑھ لیتا، یعنی یہی آخری جو 20-25 منٹ ہوتے ہیں نا، اس دوران کھانا کھانا، سحری کرنا، یہ افضل ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انسان عمل کرتا ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ اچھا، اور افطاری کرنے میں جلدی کرنا، یعنی افطاری کرنے میں جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان 10 منٹ پہلے ہی، مراد یہ ہے کہ جیسے سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد آپ افطاری کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ میپ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، یہ اذان ہو جاتی ہے تو اذان کے اوپر ہی یعنی روزہ رکھنا بند کرنا چاہیے اور اذان پر ہی روزہ افطار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ انہوں نے ہوٹر لگائے ہوتے ہیں، وہ بھی شریعت کے خلاف ایک کام ہے، سنت سے ایک دوری کا نتیجہ ہے کہ اس طرح جناب وہ الارم اور بڑے بڑے انہوں نے اس طرح سسٹم لگائے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو اہل تشیع ہیں، شیعہ حضرات ہیں، وہ جناب 10 منٹ تاخیر سے افطاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ 10 منٹ تقریباً وہ بعد میں جناب نے افطاری کر رہے ہوتے ہیں، تو جب کہ سحری کے وقت بھی وہ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیتے، افطاری بھی تاخیر سے کرتے ہیں، تو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر میں رہے گی جب تک اس طرح وہ کام کرے گی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جو فلسفہ بیان کیا کہ تم متقی بن جاؤ، اب متقی کسے کہا جاتا ہے؟ جو بندہ ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ متقی انسان ہے۔ ایک آدمی وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، ایسا روزے رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے بندے کے روزوں کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ جو آدمی ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، ماں باپ کا فرما بردار ہے، گویا کہ وہ متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے۔ اچھا، جو بندہ اپنے بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے وہ متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ جو بیویاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا جو سب سے بہترین خزانہ ہے وہ نیک عورت ہے۔ اذا ناظر الیہ سرت، جب شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو اسے خوش کر دے، اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے خامد کا وہ استقبال کرتی ہے، اسے ڈیل کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جی بیوی کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ جب خود کھانا کھلاؤ تو اسے بھی کھانا کھلاؤ، اور جب آپ کپڑے پہنو تو بیوی کو بھی نئے کپڑے لے کر دو۔ جب آپ نے کپڑے، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے یتیموں کے بھی بہت زیادہ حقوق بیان کیے ہیں اور میں نے بیویوں کے بھی بہت زیادہ حقوق بیان کیے ہیں، یعنی بیویوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حق بیان کیے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ بہترین صدقہ انسان جو کرتا ہے، جو اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، یہ بہترین اس کا صدقہ اسے سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، روزے داروں کا روزہ افطار کرواتا ہے، وہ متقی انسان ہے۔ جو جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، وہ متقی انسان ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرتا وہ متقی انسان ہے۔ جو بدعت والے کام نہیں کرتا وہ متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جو متقی انسان ہوتا ہے وہ خیانت والا معاملہ نہیں کرتا، لین دین کے اس کے معاملات بڑے سیدھے ہوتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی ایک لمبی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، حضرت